آپ کا سر اوپینین کیا کرنا ہے آپ میں کا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بتائیں کہ آپ اپنی بیویوں کو کس طرح مارنا چاہیں گے اس آیت کو پڑھنے کے بعد. نہیں تو آپ نے اس کے متعلق آپ نے نہیں پڑھا، سر میں نے ریسرچ نہیں کیا؟ تو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی پڑھی ہیں مولانا اختر شیرانی کی. میں نے وہ صحیح بخاری کی حدیث بھی پڑھی ہے کہ قیامت والے دن کسی شخص کو کسی شوہر سے حساب نہیں لیا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کے چہرے پہ کیوں مارا، اور بیویوں کے اوپر جو تشدد ہے وہ اسلام میں پوری طرح سے جائز ہے. اچھا یہ حدیث کہاں پہ ہے بخاری میں؟ جی جی اسے اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں؟ میں ذاکر نائک کی طرح مجھے نمبر نہیں یاد، میں آپ کو بعد میں اس کو سرچ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اس ویڈیو میں اویس صاحب نے 3 کلیمز کیے ہیں. نمبر 1 کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. نمبر 2 کہ اس میں عورتوں کے منہ پر مارنا جسٹیفائڈ ہے. نمبر 3 کہ مردوں سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے عورتوں کے چہرے پر کیوں مارا. اب ہماری نیکسٹ اسٹریم میں اویس اقبال اس کا جواب دیتے ہیں. ویسے تو آپ نے کیا کہتے ہیں مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کس حدیث کے اندر بیوی کو چہرے پہ مارنے کا حکم دیا گیا ہے، رائٹ؟ آپ کو یاد ہوگا نا احمد مراد؟ جی تو نہیں، میں نے آپ نے کہا تھا کہ قیامت والے دن مرد سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے عورت کے چہرے پر کیوں مارا. کیوں مارا. سر جب آپ برکت مارکیٹ سے یا راول پنڈی کی کسی مارکیٹ سے فروٹ چاٹ لے کر کھاتے ہیں نا، تو آپ کسی کو جی یہ نہیں بتاتے کہ میں نے فروٹ چاٹ میں سے انار نکال کر کھایا، سیب نکال کے کھایا، کھجور نکال کے کھائی. آپ یہ کہتے ہیں میں نے فروٹ چاٹ کی پلیٹ کھائی. ٹھیک ہے. تو جب میں آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2147، میں نے پھر کہا تھا کہ اسلام کو جتنا ڈیفینڈ کریں گے آپ اسلام کو اتنا ایکسپوز کریں گے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2147 کے الفاظ ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سے اپنی بیوی کو مارنے کے متعلق روز قیامت پوچھ گچھ نہ ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں بریکٹ کے اندر جی پوری باڈی جو ہے کورڈ ہے. اب آپ مجھے ایک بات اچھا بتائیں کہ اس حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو منہ کے اوپر جی تھپڑ مارتا ہے یا گردن کے جی اوپر تھپڑ مارتا ہے، جب اس حدیث کے اندر پوری بیوی کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے آپ کے باربیرک ریلیجن کے اندر، تو آپ جی کو نہیں لگتا کہ آپ ایک بہن کے بھائی ہیں، اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو مارے یا خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی کو آپ کا داماد مارے اور پھر اس حدیث کی روشنی میں اپنے اس ڈومیسٹک وائلنس کو جسٹیفائی کرے، تو آپ پھر بھی اسی ریلیجن کے ساتھ جڑا رہنا چاہیں گے احمد مراد؟ سب سے پہلے ہم حدیث لے آتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے 3 کلیمز کیے تھے. پہلا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. دوسرا کہ اس میں عورتوں کو منہ پر مارنے کی اجازت ہے. تیسرا قیامت کے دن اس مرد سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے عورت کو کیوں مارا. وہ حدیث نہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے تو پہلا کلیم گیا ان کا، نہ اس میں چہرے پر مارنے پہ جسٹیفیکیشن ہے دوسرا کلیم گیا ان کا، اور نہ ہی اس میں قیامت کے دن کا ذکر ہے تو تیسرا کلیم بھی ان کا گیا. مطلب جو انہوں نے کلیم کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے. اب واپس آتے ہیں اس حدیث پر. اچھا اگر آپ نیچے دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا لکھا ہوا ضعیف البانی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ضعیف محمد محی الدین عبد الحمید. پھر آپ کو نظر آئے گا ضعیف شعیب الارناؤت، اور اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا اسناد حسن زبیر علی زئی. ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہیں یہ محدثین ہیں اور ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے. ضعیف حدیث ہے، مطلب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ویک نریشن ہے ایک. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تب آپ کو نظر آئے گا اسناد حسن، یعنی اس کی جو سند ہے نا، اس کی جو چین آف نریشن ہے وہ حسن ہے، یعنی ایکسیپٹیبل ہے. باقی اس حکم سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، اسناد حسن کے حکم سے، کہ جو اس کی سند ہے صرف وہی حسن ہے، وہی ایکسیپٹیبل ہے. اس کا جو متن ہے یعنی اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس میں بھی کوئی خرابی ہے، ورنہ اس پہ مکمل حسن کا حکم لگتا ہے اگر ٹیکسٹ اور نیریشن اس کی جو چین ہے وہ دونوں ایکسیپٹیبل ہوں. اب جن لوگوں نے کبھی اصول حدیث پڑھا ہی نہیں تو ان کو یہ باتیں کہاں جا کے سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے یہ بس کلیمز کیے ہوئے ہیں جی ہم نے فلانی چیز پڑھی ہوئی ہے، ہم نے فلانی چیز پڑھی ہوئی ہے، جس طرح اویس کو آپ دیکھیں یہ اسلامک شو بھی کرتے رہے ہیں لیکن ان کو اس بات کا بھی نہیں پتہ. یہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ وائٹامنس کھا کے حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ تگڑی ہوتی ہیں اور جو وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ ضعیف ہو جاتی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم رجال کیا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس حدیث آتی ہے جس میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ نے عورتوں کو چہروں پر نہیں مارنا، کبھی بھی نہیں مارنا، کیٹیگورکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کر دیا. بہرحال آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو اچھی لگی تاکہ اور مسلمان بھی اس جھوٹ سے آگاہ ہو سکیں. اب اویس نے اتنی محنت کی ہے تو ان کے لیے تالیاں تو بنتی ہیں. ویل ڈن، تالیاں ہونی چاہیے یار ہمارے لیے. ارے ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، بے حجائی پھیلی ہوئی